بسم اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 42ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ حسب سابق ہم قاعدے سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ قاعدہ: اگر کسی فعل کا فعل مضارع معلوم ہو اور اس کا فعل ماضی معلوم کرنا ہو تو فعل مضارع کی علامت کو اول سے دور کر کے پہلے اور آخری حرف کو زبر دے دیں، جیسے یذہبو سے ذہبا، یجلسو سے جلسا وغیرہ۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ اسی کے آخر میں تا پر پیش لگا دینے سے واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے، جیسے ذہبا سے ذہبتو، اور اسی طریقے سے تا پر زبر لگا دینے سے واحد مخاطب کا صیغہ بن جائے گا، جیسے ذہبتا، ٹھیک ہے، ذہبا سے ذہبتا وغیرہ۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا۔ معانی الکلمات: یسألو سوال کرتا ہے، یجیبو جواب دیتا ہے، ناما سو گیا، نظفا صاف کیا، مکتب دفتر، غسل وجہہ اپنا چہرہ دھویا، ماذا فعلت تم نے کیا کام کیا، طار العصفور چڑیا اڑ گئی، دق الجرس اس نے گھنٹی بجائی۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے الفعل الماضی۔ اب ہم نے ماضی کے صیغوں کو دیکھنا ہے کہ کس طرح لکھے جاتے ہیں، کس طرح بیان کیے جاتے ہیں اگر ہم کسی کی بھی ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ یسأل الاستاذ خالدا، استاد خالد سے پوچھتا ہے، ماذا فعلت فی الصباح۔ اب یہ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، اب یہ واحد مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ہم ماضی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ فیجیب خالد ویقول، خالد جو ہے وہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے محترم استاذ یا سیدی، قمت، اب یہاں دیکھیے گا کہ وہ کون سے صیغے استعمال کر رہا ہے۔ قمت ابھی ہم نے قاعدے کے اندر بھی پڑھا، تو وہ یہ ہے وہ چیز، قمت، وہ واحد متکلم کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے اور واحد متکلم کی بات ہو رہی ہے۔ قمت فی الصباح الباکر وتوضأت وذهبت الی المسجد وصلیت الفجر مع الجماعت۔ یہ سب وہی جملے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کو مختلف اسباق کے ذریعے مختلف ضمائر، مختلف صیغے، مختلف افعال یہ پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پہچان ہو سکے۔ وَتَلَوْتُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْبَيْتِ وَتَنَاوَلْتُ الْفُطُورَ۔ یہ دیکھیں ہر جگہ پہ تا پہ پیش آ رہی ہے، اور ابھی ہم نے قاعدے میں کیا پڑھا تھا کہ تا پر پیش لگا دینے سے واحد متکلم کا صیغہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ سو یہاں بتایا جا رہا ہے ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْبَيْتِ وَتَنَاوَلْتُ الْفُطُورَ وَأَخَذْتُ كُتُبِي، بھی میری کتابیں، ٹھیک ہے، یہ کتب سے بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ میری ہیں۔ وَسَلَّمْتُ عَلَىٰ أَبِي وَأُمِّي، اب وہ اپنی بات کر رہا ہے سلام کرنے کی۔ وَجِئْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، اور وہ پھر مدرسے آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہم نے واحد متکلم کا فعل ماضی کے اعتبار سے ہم نے اس کو جانا۔ اب اسی کے اگر ہم سوال کریں کسی سے ایک ایک اس کے ایکشن کے بارے میں، جتنے اس نے کام کیے، تو وہ کس طریقے سے ہوں گے؟ یا محمود متی قمت فی الصباح، تم کب اٹھے صبح؟ تو جواب میں وہ کہتا ہے قمت فی الصباح الباکر، کہ میں سویرے اٹھا۔ هل سمعت اذان الفجر، کیا تم نے فجر کی اذان سنی؟ اب یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ اگر آپ غور کریں، سمعت، ابھی واپس پلٹیں اور دیکھیے کہ ہم نے قانون میں جو اصول پڑھے تھے کیا پڑھا، کہ تا پر زبر لگا دینے سے واحد مخاطب کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو یہ سارے سوالات واحد مخاطب کے ہیں، ٹھیک ہے۔ این صلیت الفجر، هل تلوت القرآن الکریم، ماذا شربت فی الصباح، وماذا اکلت فی الفطور، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہاں غور کریں تو سمعتا، صلیتا، تلوتا، شربتا، اکلتا، قمتا، یہ سارے کے سارے یہ وہی
جو 3 حرفی تھا اس کے آخر میں زبر لگا دینے سے واحد مخاطب کا صیغہ بن گیا، اور سب کے ایک ہی جواب تھے۔ متکلم نے جو جواب دینے اس نے پیش لگا کے ان تمام سوالات کا جواب دینا ہے۔ یقول محمود خالد قام فی الصباح الباکر، اب یہاں بات ہو رہی ہے خالد کے سویرے اٹھنے کی، لیکن وہ خود نہیں کہہ رہا قمتو، بلکہ اس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے قامہ۔ قامہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، بس ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وتوضأ، پھر وہی صیغہ آ گیا، وذهب الى المسجد، وصلى الفجر، اب یہاں صلی جو آ گیا یہ بھی وہی صیغہ ہے۔ ثم رجع الى البيت، ٹھیک، وتناول الفطور واخذ الكتب وسلم على ابیہ وامہ، اس نے کیا کہا تھا؟ سلمت علی امی و ابی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے، وہ تو اپنی بات کر رہا تھا، تو اب میں کسی کے بارے میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں تو میں کیا بولوں گا؟ وسلم، اس نے سلام کیا، علی ابیہ و امی ہی۔ اب یہ دیکھیں، جب کیونکہ غائب کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں ہا کی ضمیر کی بھی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے اپنی والدہ کو سلام کیا اور اپنے والد کو سلام کیا۔ وجاء الی المدرسہ، اب اگر آپ اوپر دیکھیں تو اس نے جب متکلم بن کے وہ بات کر رہا تھا تو وہ تھا وجئت، ٹھیک ہے، اور اب ہم کیونکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، غائب کی بات ہو رہی ہے، تو جاء، جاؤ، تو یہ ہے جاء، ٹھیک ہے، اور جئت متکلم تھا۔ تو الحمدللہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی تمرین کی طرف۔ یہاں 2 قسم کی تمرین ہے، ایک ہے ترجم بالاردیہ اور دوسری ہے ترجم بالعربیہ۔ ذهب خالد الی المسجد، ٹھیک ہے، تو بہت آسان ہے۔ ذهب پہلا صیغہ ہے یہ، ٹھیک ہے، خالد مسجد کی طرف گیا۔ جلس محمود تحت الاشجار، یہ سب ہم نے جملے پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مشکل لگنے چاہیے۔ جلسہ، یہ جتنے بھی اس وقت ہمارے سامنے جملے آ رہے ہیں یہ سب ماضی کے ہیں۔ سبق کا عنوان ذہن میں رکھیں تاکہ ادھر ادھر ذہن نہ آپ کا بھٹکے۔ جب ہمیں پتہ ہے سبق ماضی کا ہے تو لازمی سی بات ہے تمرین بھی پھر ماضی ہی سے متعلق ہوگی۔ جلسہ کے معنی بیٹھنے کے ہیں، محمود کے ہیں تحت نیچے، اشجار درخت، ٹھیک، تو درخت کے نیچے محمود بیٹھا۔ جئتو من البیتی، اب جئتو متکلم ہو گیا، تا پر پیش ہے، ابھی ابھی ہم نے اصول میں پڑھا ہے، گھر سے میں پلٹا لوٹا۔ کتبت الرسالۃ، کتبت میں نے خط لکھا۔ اخذت قلما میں نے قلم لیا۔ ماذا اکلت یا حامد، اکلا کھانے کے معنی میں آتا ہے، اکلتا تم نے کیا کھایا۔ وماذا شربت اور تم نے کیا پیا۔ صلیت الظہر فی المسجد، میں نے، صلیت میں نے نماز ادا کی ظہر کی، کہاں؟ مسجد میں۔ سلمت علی استاذی، میں نے سلام کیا اپنے استاد کو۔ وجلست فی مکانی، جلسہ بیٹھنا، جلست میں بیٹھا، فی مکانی اپنی جگہ پر، ٹھیک۔ تو الحمدللہ عربی سے اردو کا سلسلہ پورا ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اردو سے عربی کی طرف۔ ترجم بالعربیہ، اب ہم اردو کی عبارت سے عربی بنائیں گے۔ خالد باغ میں کھیلا۔ لعب خالد فی البستان، محمود نے اپنا سبق یاد کیا۔ حفظ محمود درسہ، تم نے اپنا چہرہ دھویا۔ غسلت وجہک، میں نے پانی پیا۔ شربت ماء، بچہ سو گیا۔ نامت طفل، چڑیا اڑ گئی۔ طار العصفور، چپڑاسی نے درزگاہیں کھول دیں۔ فتح خادم الفصول، اور انہیں صاف کر دیا۔ ونظفها، پھر اس نے گھنٹی بجائی۔ ثم دق الجرس، اور دفتر میں بیٹھ گیا۔ وجلس فی
مکتبی۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے، التماس ہے کہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔